السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کا موضوع جس طرح کہ آپ نے عنوان میں دیکھا ہے کہ واقعہ کربلا کا پیغام۔ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی۔ مسند احمد کی حدیث ہے جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کسی ایک کو کہا، دونوں میں سے کوئی کہتی ہیں کہ لقد دخل علی البیت ملک لا يدخل علیہ قبلها لا يدخل علیہ قبلها۔ ہم آتے ہیں کہ میرے پاس گھر میں ایک فرشتہ آیا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو اس نے آ کے مجھے کہا ان ابنک ھذا حسین مقتول۔ تو فرشتے نے بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا، یعنی بیٹے سے مراد یعنی آپ کا نواسہ، قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ وَإِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کو وہ مٹی دکھا سکتا ہوں جس میں یہ قتل ہوں گے، شہید ہوں گے۔ ماتے ہیں فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَاءَ، فرشتے نے مجھے وہ سرخ مٹی دکھائی۔ یہ حدیث جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث ہم جس طرح کیا ہے کہ آپ نے پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی۔ آپ نے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بارے میں، اور یہ واقعہ کربلا حقیقت میں تاریخی ایسا واقعہ ہے کہ جس کی روایات اس قدر متضاد اور ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، مخالف ہیں، کہ شاید ہی کوئی اور واقعہ ایسا ہو کہ جس میں اس طرح کے تضاد نظر آتے ہوں۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کے دشمنوں نے، صحابہ کے دشمنوں نے حقیقتوں کو پلٹنے میں اور حقائق کو مسخ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ تو چنانچہ اس واقعے کو چونکہ انہوں نے اپنی ایک بہت بڑی گمراہی کا اس کو بنیاد بنانا تھا، اس لیے اس واقعے کے پیچھے بھی ان کی بہت بڑی جھوٹ اور اس طرح کی افطرہ بازیاں ہیں کہ جن کا حقیقتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی تاریخی حوالے سے بھی تقریباً ہم دیکھتے ہیں سابقہ قرون اولیٰ کے جتنے بھی تاریخ دان ہیں بڑے بڑے، اکثر وہ مورخین ہیں کہ جن میں تشیع تھا۔ ان میں سب سے پہلے محمد بن اسحاق ہیں، اسی طرح واقدی، سدی، کلبی اور اس طرح کے مورخین جن کا تاریخوں میں ذکر آتا ہے، اور ایک بلکہ تاریخ کے بہت بڑے امام جن کو کہا جاتا ہے ابن جریر الطبری۔ یہ سبھی وہ حضرات تھے کہ جن میں تشیع کا مادہ پایا جاتا تھا، کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ تو اس چیز نے بھی ان کو بعض حقائق کو غلط انداز سے بیان کرنے پر آمادہ کیا۔ تیسری ایک اور بڑی وجہ کیا ہے کہ تاریخ کی تدوین جو ہے، تاریخ لکھنے کا کام، یہ زیادہ تر عباسی دور میں ہوتا ہے، یعنی اموی خلافت کے ختم ہو جانے کے بعد۔
اور اموی خلافت ختم ہوتی ہے تقریباً 132 یا 33 ہجری میں۔ اس کے بعد عباسی خلافت شروع ہوتی ہے، اور عباسی خلافت جو ہے وہ اموی خلافت کے بالکل یعنی برعکس تھی، یا آپس میں ان کی بدترین دشمنی تھی۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ عباسی خلافت میں اس قوم کی تاریخ کا لکھا جانا کہ جو ان کے دشمن سمجھی جاتی ہے، اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں لکھی ہوئی تاریخ کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم یہ مقدمہ کے طور پر چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ اس واقعے کے حوالے سے جو گمراہ کن لوگوں نے اور سبئی قوم نے، دین کے دشمنوں نے جو مختلف اپنے جھوٹ گڑے ہیں وہ تو ہے، لیکن حتیٰ کہ جو تاریخ میں بھی واقعات ذکر ہوتے ہیں وہ بھی اس قدر ناقابل اعتماد ہیں کہ جن پر آدمی دو ٹوک طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس واقعے کے حوالے سے ایک مسلمان کا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جن باتوں کا یقین نہیں، علم نہیں، ان کے بارے میں کوئی قطعی طور پر کوئی فیصلہ کن بات نہ کی جائے، کیونکہ انسان قیامت کے دن اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا تم کو علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور خصوصی طور پر اگر اس میں کسی ذات کا تعلق ہے، یعنی کسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، اگر تو اس کی کوئی اچھائی بیان ہو رہی ہے کہ جس کا تاریخ میں ذکر ہے تو انشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی برائی ذکر ہو رہی ہے جس کی کوئی تاکید نہیں ہے اور جو صرف ایک ظن، تخمین یا اندازوں پر یا جھوٹی روایتوں پر اس کا بنیاد ہے، تو قیامت کے دن کہیں انسان اللہ کے ہاں اس چیز کا ذمہ دار نہ ٹھہرے اور کسی ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ابتدائی طور پر میں چاہتا تھا کچھ تنبیہات کرنا واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ جو ہمارے ہاں جھوٹی روایات، جھوٹے قصے، کہانیاں سنائے جاتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد اس واقعے کا سبب کیا ہے۔ کربلا کا یہ واقعہ جو اتنا المناک واقعہ ہے اور حقیقت میں واقع ہی تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کے پہلے ملک تھے، بادشاہ تھے، اور جن کے بارے میں آپ نے پہلے سے ہی پیشین گوئی کی تھی کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت شروع ہوگی، تو ان کی خلافت جو کہ تقریباً 40 ہجری میں شروع ہوتی ہے، تو 56 ہجری تک جب پہنچتے ہیں اور اپنے دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ میرے بعد کون ہے کہ جو مسلمانوں کی یعنی کہ حکمرانی کرے اور میرے بعد جو ہے ولی عہد بنے۔ تو انہوں نے دیکھا اپنے خاندان میں، تو دیکھا کہ ان کا بیٹا یزید وہ ان کو اس کام، اس عہد منصب کے لیے مناسب نظر آیا۔ اب یہ ولید ان کو اس عہد منصب کے لیے کیوں مناسب نظر آیا، جب کہ ہم دیکھتے ہیں اور حقیقت میں موجود ہے یہ چیز کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، اگرچہ بڑے صحابہ تو اس وقت تو فوت ہو چکے تھے، تقریباً 10 مبشرہ سبھی کے سبھی فوت ہو چکے تھے، اور اس طرح بدر کے صحابہ بھی تقریباً کوئی شاید زندہ ہو لیکن فوت ہو چکے تھے، لیکن ان کے علاوہ بہت اور جلیل القدر صحابہ زندہ تھے، جس طرح کہ عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہیں، جابر ابن عبداللہ ہے، ابو سعید الخدری ہیں، اور اس طرح کے اور جلیل القدر صحابہ، بذات خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ کیسے انہوں نے ان سبھی صحابہ کو چھوڑ کر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں اور جن کا اسلام میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، ان سبھی کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو جو کہ صحابی بھی نہیں، ان کے بعد آنے والا ہے، اس کو کیسے جو ہے اس کام کے لیے ان کا چناؤ کیا۔ اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف تصورات ہیں
ہاں بعض کا کہنا ہے کہ صرف اور صرف اپنی اقربا پروری کی خاطر، بیٹا ہونے کی وجہ سے، بغیر کو اور چیز دیکھے، اور بلکہ بعض اوقات اس سے مزید آگے بڑھ کر جو یزید کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ شرابی کبابی تھا اور بے دین تھا، اور یعنی کہ رقص و سرور اور ان چیزوں کا رسیہ تھا، ایسی باتیں بھی اس کے بارے میں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہم ان باتوں سے، ان حقائقوں سے ہٹ کر دیکھتے ہیں تاریخ میں، اگرچہ تاریخ کے حوالے سے جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ دو ٹوک طور پر اس میں اعتماد کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن بعض ایسے مورخین ہیں کہ جن کی روایات کافی تحقیقی ہوتی تھی، اور اسی میں ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تاریخ کا مقدمہ تاریخ کے نام سے ان کی کتاب ہے، تو وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ امامت و خلافت کا معنی اصل میں امت کی دینی دنیاوی مصالح کی نگرانی اور حفاظت ہے۔ چنانچہ لوگوں کا جو امام ہے وہ ان کے مصالح کا امین ہے، ان کی بہبود، ان کی ترقی کا ذمہ دار ہے، اور جس طرح اس کی ذمہ داری اپنی زندگی میں ہے، ہاں اس کو فرض بنتا ہے کہ اپنے بعد بھی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کا انتظام کر کے جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد بھی یہ چیز جاری رہے اور امت مسلمہ کی حفاظت ہوتی رہے اور ان کے مصالح جاری رہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہر امام، ہر حکمران، خلیفہ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بعد ایسا اس کا قائم مقام ہو، اس کی جگہ اس کا جانشین ہو کہ جو امت کے معاملات کی صحیح معنوں میں دیکھ بھال کر سکے، اور لوگ بھی اس پر مطمئن ہوں، جس طرح کہ اس کے پیشروں پر مطمئن تھے اسی طرح اس پر بھی۔ اور فرماتے ہیں کہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق کو دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ مناسب ہے، اپنے جانشین ان کو بنایا، اور اس طرح عمر فاروق جب شہید ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے بعد کمیٹی بنائی اور یعنی حکم دیا کہ دیکھو تم میں سے کون بہتر ہے۔ اس طریقے سے تو امت کے اندر یہ خلافت کا یعنی کہ آگے چلنا، ولی عہد کو مقرر کر دیا جانا، ابن خلدون کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے دور سے لے کے چلا آ رہا تھا، اگرچہ ان کا ولی عہد بنانے کا انداز مختلف تھا جو امیر معاویہ کے انداز سے، اور یہی ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ جو اصل نقطہ اختلاف ہے۔ پھر مزید لکھتے ہیں ابن خلدون کہ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا، تو ان کو بنانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی بنانے کی کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک امت مسلمہ جو ہیں ان کو کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جس کے پیچھے اس کے قوم قبیلے کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہو، بہت بڑی اس کی حمایت ہو، طاقتور گروہ ہو اس کے ساتھ، کہ جس کی وجہ سے یا جن کی سہارے سے وہ صحیح معنوں میں امت پر کنٹرول کر سکے اور حکم چلا سکے۔ اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت تک یعنی امیر معاویہ کی خلافت کے ختم ہونے تک 60 ہجری کے قریب، اور یہ 56 ہجری کی بات ہے جب ان کو ولی عہد مقرر کیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک امت مسلمہ میں وہ تبدیلیاں آ چکی تھیں کہ وہ جو خلافت راشدہ کے زمانے میں نہیں تھی، خصوصاً ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے زمانے میں مسلمانوں کی جو طبیعت پر دین غالب ہونا اور پسند اور ناپسند کا معیار صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا اور اسی کے تحت ہر چیز کی جانا، ہاں یہ تھا وہ انداز جو صحابہ کرام کا قرون ان کے پہلے سالوں میں تھا، عشرہ مبشرہ اور اس طرح کے صحابہ کا تھا۔ لیکن امیر معاویہ کی خلافت کے آخر تک یہ چیز نہ رہی، دینی حد تک لوگوں کے اندر کافی کمزوری پیدا ہو چکی تھی، اور اس وقت کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو اپنی قومی حمیت کی بنیاد پر اپنی قوم کے سہارے سے جو ہے وہ کھڑا ہو سکے۔ تو کہتے ہیں ابن خلدون کہ اس وقت جو امیر معاویہ نے دیکھا اس چیز کو کہ لوگ جس عصبیت کا شکار ہو چکے ہیں اور دینی لحاظ سے ان کے اندر جو ایک کمزوری آ چکی ہے، تو اس وقت امت کا شرازہ
تبھی یعنی بندھا جا سکتا ہے، اور ایک جماعت کی شکل تبھی قائم ہو سکتی ہے کہ جب کوئی ایسا امیر، ایسا حکمران ہو کہ جس کے ساتھ اس کی قوم شریک ہو، اس کی قوم شامل ہو۔ اور کوئی شک نہیں کہ امیر معاویہ کے دور میں خصوصاً بنو امیہ کا آگے آنا، اور بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے یہ چیز شروع ہو چکی تھی، تو ان کا ایک بہت بڑا اقتدار میں ان کا ایک حصہ ہونا، تو امیر کوئی حکمران کو پشت پناہی دی جانا اس قوم اپنے بنو امیہ کی طرف سے، کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا عنصر تھا کہ جو امیر معاویہ کی نظر میں یزید کو جو ہے حکمران بنانے کا اہل بناتا تھا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی، کسی عام یعنی کہ اگرچہ وہ جلیل القدر صحابی بھی ہوتا، لیکن اس کے ساتھ اس کی قوم یا اس طرح کہ وہ یعنی کہ عصبیت نہ ہوتی، تو ممکن ہے کہ نظام خلافت قائم نہ رہتا اور شہزادہ بکھر جاتا۔ بلکہ پھر مثال بھی دیتے ہیں کہ مامون الرشید کے دور میں جب مامون الرشید نے اپنے پیچھے علی بن موسیٰ بن جعفر صادق جو اہل بیت میں سے ہیں، ان کی بزرگی، ان کی نیکی، تقوی، ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے بعد اس کو جو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا یا ولی عہد بنانے کا انہوں نے پروگرام دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عباسی خاندان نے مکمل طور پر ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور قریب تھا کہ نظام خلافت برباد ہوتا، حتیٰ کہ امام الرشید جو بغداد سے باہر تھے، خراسان میں تھے، جلد بغداد پہنچتے ہیں اور معاملات کو قابو میں لاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد انہوں نے مثال دی ہے کہ کیسے جو ہے یعنی کہ ایسے شخص کو جو حالانکہ تقوی نیکی میں ایک معروف شخصیت تھی، لیکن کسی قوم کی، کسی حمیت کی یعنی عصبیت کی اس کے پاس سپورٹ نہ تھی، جس وجہ سے جو ہے وہ یعنی کہ بہت بڑا ایک اختلاف پیدا ہونے لگا تھا۔ تو یہ ہیں وہ تجزیات جو کہ ابن خلدون کرتے ہیں، اور ابن خلدون کے حوالے سے تاریخ کے ماہرین جانتے ہیں کہ علم اجتماع اور علم عمران اور تاریخ کے حوالے سے بہت ان کی اہمیت ہے، ان کے تجزیات بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ تجزیہ بھی حقیقت میں اسی قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جس میں انہوں نے امیر معاویہ نے کیوں یزید کو جو ہے اپنے پیچھے ان کو ولی عہد بنانے کا ارادہ کیا، اس کے پیچھے اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے پیچھے کیا مصلحتیں تھیں۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یزید جو ہے اگر وہ یعنی کہ اس کی خلافت کی وجہ سے امت کے اندر واقع ہی کوئی اختلاف باقی نہ رہا، اور سبھی کے سبھی لوگ ہی ان کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے یا بیعت بلکہ کر چکے تھے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوت ہونے سے پہلے یعنی کہ یزید کی بیعت لوگوں سے لے لی تھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بڑی بڑی شخصیات ہیں صحابہ کرام میں سے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہ تو اس کے ولی عہد ہونے کے لحاظ سے کی، اور نہ ہی امیر معاویہ کے فوت ہونے کے بعد خلیفہ کے طور پر ان کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ان شخصیات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ عبداللہ بن زبیر ہیں، اس طرح عبداللہ بن عمر ہیں، اور اسی طرح جو ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں۔ تو یہ چار بڑی شخصیات ہیں کہ جن کے نام پیش ہیں یزید کے یعنی کہ اس کی مخالفت میں یا اس کی بیعت نہ کرنے پر، ولی عہد ہونے کے طور پر بھی اور اس طرح خلیفہ ہونے کے طور پر بھی۔ اگرچہ خلافت کے حوالے سے یہ ہے کہ اس وقت تک عبد الرحمن ابن ابی بکر ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن اس وقت تک فوت ہو چکے تھے، لیکن باقی تینوں صحابہ عبداللہ بن زبیر، ابن عمر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں زندہ تھے۔ تو ان تینوں نے جو ہے حتیٰ کہ جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی بیعت سے انکار کیا۔ اور یہ تینوں شخصیات وہ ہیں کہ یزید کو پہلے سے ہی امیر معاویہ نے ہی تنبیہ کر دی تھی ان کے بارے میں کہ تمہاری اگر کوئی خلاف ورزی کریں گے تو یہ تین لوگ ہیں۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ جہاں تک عبداللہ بن عمر کا معاملہ ہے تو وہ عبادت گزار آدمی ہے اور امن پسند آدمی ہے، امید ہے اگر بیعت بھی نہیں کرے گا تو تمہاری کوئی خلاف کوئی محاذرہ بھی نہیں کرے گا، اس لیے ان سے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور جہاں تک حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو امیر معاویہ نے ان کے بارے میں کہا
کہ کوفہ کے لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، ان کے آخری ایام کوفہ میں گزرتے ہیں، بلکہ تقریباً انہوں نے مسلمانوں کا دارالحکومت کوفہ کو بنا دیا تھا۔ تو کوفہ کے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہے خاندانی ان کا، تو کوفہ کے لوگ ان کو لازماً اٹھائیں گے، بھڑکائیں گے تمہارے خلاف، لیکن امیر معاویہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے جس طرح ان کے باپ کو چھوڑا تھا اس طرح ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوفیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفی جو ہے وہ کبھی بھی وفادار نہیں ہوتا۔ یہ تاریخی مثال ہے اور واقعی ہی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ تو خیر امیر معاویہ نے حسین رضی اللہ ان کے بارے میں ان کی تسلی دلائی کہ ان کی مخالفت نہ کیسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن تم کو ان کا احترام کرنا ہوگا جو ان کا مرتبہ مقام ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو نسبت ہے اس لحاظ سے ان کے عزت اور احترام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف کوئی محاذرہ نہیں کرنا۔ اور جہاں تک عبداللہ بن زبیر ہے ان کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو سرگرم محاذ آرائی کرنے والا ہے، تو اس کے مقابلے میں تم کو جو ہے اپنا انتظام کرنا ہوگا۔ تو خیر یہ تھے امیر معاویہ کی طرف سے جو وصیتیں کی گئی تھی یزید کو۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان شخصیات کا جنہوں نے بیعت نہیں کی، چاہے یہ تھیں یا اور بھی کچھ لکھا دکھا صحابہ تھے، اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ ہمارے ہاں عام طور پر جو قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں اور جو لوگوں کو باتیں سنا کر جو ہے متنفر کرنے کے اور بغض پیدا کرنے کے انداز ہیں صحابہ کے درمیان، اور خصوصاً جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے خلاف، اس میں سب سے بڑی جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ یزید جو ہے فاسق و فاجر آدمی تھا، اور جو ہے وہ رقص و سرور کا ان چیزوں کا وہ رسیہ تھا، اور بندروں ریچھوں کے ساتھ کھیلنے والا تھا، اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس طرح کا شخص تھا۔ اس لیے ان صحابہ کرام نے اس کی بیعت جو ہے کرنا گوارا نہ کی کہ کیسے ہم اس طرح کے شخص کو اس کی بیعت کریں کہ جو اس طرح کا فاسق و فاجر آدمی ہے۔ لیکن ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس چیز کی بھی، اس جھوٹ کی بھی یا اس حقیقت کی بھی تاریخی حقیقت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے علامہ ابن اثیر جو بہت بڑے مورخ ہیں اور محقق مورخین میں سے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب یزید خلیفہ بنتا ہے اور اس نے مدینہ کا جو امیر تھا اس کو حکم دیا کہ ان 3 لوگوں سے جو ہے بیعت لی جائے، ابن عمر سے، ابن زبیر سے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں سے جو ہے بیعت لی جائے۔ اب یزید خود تو دمشق میں تھا، تو اس وقت جو ہے جب بیعت لینے کا معاملہ آیا، یہ حکم آیا، تو اس وقت جو ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ پہلے کا واقعہ ہے کہ جب ان کو ولی عہد ہونے کا، اس وقت ان سے بیعت لی گئی ولی عہد ہونے کے حوالے سے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سختی سے رد کیا، سختی سے رد کرتے فرمایا کہ یہ کیسی کیسرویت ہے یا قیصریت ہے۔ ہم جانتے ہیں کیسر و کسریٰ، کہ کسریٰ ایران کا بادشاہ اور قیصر جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا، کہ ان کی حکومت کا انداز کیا تھا کہ باپ اگر بادشاہ ہے تو آگے بیٹا اس کا ولی عہد ہوگا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ہوگا، اور اس انداز سے جو خاندان کے اندر ہی جو ہے بادشاہت چلتی تھی۔ تو یہاں پر بھی عبد الرحمن بن بکر نے جو رد کیا اور بیعت کرنے سے انکار کیا، وہ صرف اس وجہ سے کیا کہ یہ طریقہ کار جو ہے کہ باپ کے بعد بیٹا ولی عہد بن رہا ہے، اس کی ولی عہد ہونے کی بیعت لی جا رہی ہے، یہ کیسر و کسریٰ کا نظام ہے، نہ کہ اسلام کا نظام ہے۔ تو ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واضح طور پر انہوں نے صرف یہ چیز بیان کی، اس میں انہوں نے کسی فسق و فجور کا ذکر نہیں کیا اور کسی یزید کے شرابی زانی ہونے کی بات نہیں کی، جس طرح کے عام شیعوں کی یہ ان کے پروپیگنڈے ہیں۔ حالانکہ اگر واقعی یزید کے معاملات اس طرح کے ہوتے تو لازماً وہ ان چیزوں کو پکڑتے، ان چیزوں کو اجاگر کرتے کہ کیسے اس آدمی کی بیعت کی جا رہی ہے کہ جو شرابی کبابی زانی فاجر ہے، فاسق ہے،
بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ بیعت کا یہ انداز جو ہے یہ اسلام کے نظام کے خلاف ہے، یہ کیسر و کسریٰ کے کفر کے نظام ہے۔ تو انہوں نے اس کا اگر انکار کیا تو اس بنیاد پر کیا تھا، نہ کہ یزید کے کسی ان کے یعنی کہ دینی لحاظ سے یا ان کے دینی اعتبار سے کسی غلطی پر یا کوتاہی پر۔ تو ہاں یہ ان کا یہ اعتراض بھی تھا کہ جب سابقین الاولین ان میں سے اکا دکا صحابہ موجود ہیں اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے کیسے جو ہے یزید کو یہ خلافت کا منصب دیا جا رہا ہے؟ ہاں واقعی ان کا یہ اعتراض ضرور تھا، ایک تو بیعت کا انداز، اور دوسرا ان سے جو کہیں افضل صحابہ تھے ان کو چھوڑ کر ان کو خلیفہ بنانا، ان کا یہ اعتراض ضرور تھا اور یہ وجہ تھی ان کا بیعت نہ کرنے کی۔ یہاں پر ضروری ہوگا کہ ہم جانتے چلے جائیں کہ یزید کون تھا۔ یزید کے خلاف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں کہ یزید کے بارے میں لوگوں کی 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو یزید کو صحابی کہتا ہے، بلکہ خلفائے راشدین میں سے قرار دیتا ہے، بلکہ بعد میں تو اس کو انبیاء کا رتبہ دے دیا۔ اور اس کے برعکس دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کو کافر، مرتد، بدتینت، منافق اور فاسق و فاجر کہتا ہے، اور بلکہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ یزید نے جو بھی جنگیں لڑی ہیں یا جو بھی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، چاہے وہ کربلا میں ہو یا مدینہ کے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، وہ اس نے انتقام لیا ہے بدر کی جنگ کا، کہ جو بدر کی جنگ میں قریش کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے تو ان کا انتقام لیا ہے، یہاں تک یزید کے بارے میں کہہ دیا۔ تو یہ 2 گروہ فرماتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برخلاف تیسرا جو گروہ ہے وہ کون ہے کہ جو یزید کو ایک مسلمان حکمران سمجھتے ہیں، کہ جو خلافت اسلامیہ کا خلیفہ تھا، نہ وہ صحابی نبی ہے اور نہ کافر منافق ہے۔ یہ ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یزید کے بارے میں، جو حقیقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ عین انصاف کے الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ ہیں کہ جو قیامت کے دن انسان کو کسی ندامت، پریشانی، شرمندگی کا اس کا شکار نہ ہونے دیں گے، کہ نہ تو اس کو اٹھا کر نبیوں صحابیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور نہ ہی اس کو فاسق، فاجر، کافر، منافق کہہ دیا، بلکہ اس کا جو حقیقی اس کی کیفیت تھی کہ ایک مسلمانوں کے حکمرانوں سے حکمران تھا اور خلافت اسلامیہ کا خلیفہ تھا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ تو یہ ہے یزید کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک منصفانہ رائے ہے، اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی رائے ہونی چاہیے کہ تاکہ کچھ زبان درازی کر کے کل قیامت کے دن ہم اللہ کے ہاں کسی ندامت کا شکار نہ ہوں اور اللہ کے ہاں جو ہے کسی پکڑ کا شکار نہ ہوں۔ یزید کے حوالے سے بعد ایسے خطبے وغیرہ علماء نے ذکر کیے ہیں، تاریخ دانوں نے ذکر کیے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی کس مزاج کا، کس ذہنیت کا آدمی تھا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ ان کی جو تاریخ کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، فوت ہوتے ہیں، تو یزید اس وقت حلب کے قریب ایک جگہ پر تھا، تو دمشق پہنچتے ہیں، اور دمشق میں آ کر یہ نہیں کہ سیدھا جا کر پہلے اپنی خلافت کا اعلان کیا، نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ پہلے قبرستان جاتے ہیں، اپنے باپ کی قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، کہ جو سنت ہے قبر پر جنازہ پڑھنا اگر آدمی جنازے میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ اس کے بعد دمشق میں شہر میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یزید کے اس خطبے کو سنا جائے، پڑھا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یزید کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ تو یزید اس خطبے میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ معاویہ یعنی ان کا باپ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر اللہ نے اس کو اپنے حضور بلا لیا، یعنی فوت کر لیا۔ وہ اپنے بعد والوں سے بہتر اور اپنے پیشواؤں سے کمتر تھا۔ دیکھیے ذرا عبارت کیا ہے، اور عین انصاف کی عبارت ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے بعد والوں سے بہتر، کیونکہ بعد والے کون ہیں؟ تابعین ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ صحابی ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ صحابی تابعین سے بہتر ہے۔
اور اپنے پیشراؤں سے کمتر، پیشراؤں سے یعنی ان سے جو پہلے گزر چکے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے کمتر ہیں۔ ہاں یہ ہے عین انصاف کا وہ کلمہ، انصاف کے بعد کہ جو بیٹا ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں، یزید کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ان کا تذکیہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا تھے۔ ہاں ان کے گناہ تھے، ان کی غلطیاں تھیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر سکتا ہے، اور اگر گرفت کر لے تو اللہ تعالیٰ کا وہ عدل و انصاف ہے۔ تو یہ اس کا خطبہ جو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو خیر اس خطبے سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ جو بعض پروپیگنڈے کرنے والے کہ وہ شرابی کبابی آدمی تھا اور بندروں ریچھوں کے ساتھ کھیلنے والا تھا اور کیا کیا، تو یہاں پر یعنی کہ بعض تعلیق لگانے والوں نے لکھا ہے کہ ممکن نہیں کہ ایسا شرابی کبابی، ایسا یعنی کہ اوباش قسم کا شخص جو ہے، جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایسے شخص سے اس طرح کے الفاظ صادر ہوں اور ایسی منصفانہ باتیں ہوں۔ تو یہ خطبہ ہمیں کچھ تصور پیش کرتا ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھ کر نہ تو یزید کی وکالت کر رہے ہیں کہ وہ نہ تو اس کی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری، کو خاندانی تعلق ہے کہ ہم اس کی وکالت کرنے بیٹھے، اور نہ ہی اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی شخص کے بارے میں ایسی رائے قائم کریں کہ جو رائے انصاف پر مبنی ہو، نہ کہ صرف جھوٹے پراپیگنڈوں پر مبنی ہو، اور نہ ہی کسی بلا وجہ کسی دشمنی بغض کی بنیاد پر ہو۔ تو چنانچہ یہ تھے یزید۔ تو ان کی خلافت شروع ہوتی ہے 60 ہجری سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فوت ہونے کے بعد۔ تو جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے مدینہ کے گورنر، جو ان کا ولید بن عقبہ وہاں کا گورنر تھا اس وقت، اس کو لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی سے جو ہے بیعت لی جائے، بیعت لینے کا حکم دیا۔ اور جس طرح کہ امیر معاویہ نے ان کو کہ ان کے بارے میں نرمی کرنے کا حکم دیا تھا، تو یہاں پر یزید بھی ان کو نرمی کرنے کی وصیت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی سے معاملہ کیا جائے۔ تو چنانچہ مدینہ کے امیر نے جو ہے عبداللہ بن عمر سے تو بات نہ کی، کیونکہ ان کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا کہ ان سے ان کو خطرہ نہیں تھا کوئی۔ تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا کہ تاکہ آ کے تم بیعت کرو۔ تو عبداللہ بن زبیر تو اس کے پاس نہ گئے، بلکہ انہوں نے اسی وقت ہی مدینہ سے نکلے اور مکہ کے مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گئے۔ اور جہاں تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں، مدینہ کے گورنر کے پاس، اور جا کر امیر معاویہ کی تعزیت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جو الگ سے کسی اکیلی جگہ پر بیٹھ کر بیعت کروں، میں چاہتا ہوں کہ سبھی مسلمانوں کے ساتھ عام مجمع کے اندر بیعت کی جائے۔ تو اس لیے یعنی کہ بیعت کا وقت یہ نہیں رات کے وقت، یہ کیونکہ امیر مدینہ نے کیا کیا تھا کہ جیسے اس کو پیغام پہنچتا ہے رات کے وقت، اسی وقت انہوں نے بلا بھیجا اس کو۔ تو خیر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن تک مہلت مانگی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن جو ہیں وہ مدینہ سے وہ بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم قابل غور یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بیعت لینے کے لیے امیر مدینہ نے خود بھی کوئی سختی نہیں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ انہوں نے جو مطالبہ کیا تو اس کے مطابق ان کو جانے دیا۔ حالانکہ بعض لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ کیسے تم نے ان کو جانے دیا ہے، یہ ہمارے خلاف بہت بڑا محاذ کھڑا کر سکتے ہیں اور بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو تب بھی امیر مدینہ نے ان کے خلاف کوئی نوٹس نہ لیا، اور نہ ہی بلکہ ان کے اوپر کوئی نگرانی رکھی کہ وہ مدینہ سے نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی ہی نہ تو یزید کی طرف سے بلکہ یزید نے ان کو باقاعدہ اس بات کی وصیت کی تھی امیر مدینہ کو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے ادب و احترام کا انداز اختیار کیا جائے نواسہ رسول ہونے کے لحاظ سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں تاریخ کے حقائق میں نظر آتی ہیں۔ تو چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کے مکہ پہنچتے ہیں، اور یہ تقریباً 4 شعبان کا واقعہ ہے جب وہ
مکہ پہنچتے ہیں اور شعبان سے لے کر حج تک مکہ رہتے ہیں، اور شعبان کے بعد رمضان میں ان کو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے خط آنا شروع ہوتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں کی طرف سے جب کوفہ کے لوگوں کو خبر پہنچتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ چکے ہیں اور بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کوفہ کے لوگوں نے ان کو خط و کتابت شروع کی، اور خط و کتابت اس انداز سے کی کہ ہم کوفہ کے سبھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ صرف ہمارے تک پہنچیے، آپ کے پہنچنے کی دیر ہوگی کہ ہم یہاں پر جو یزیدی حکمران ہے یا یزیدی گورنر ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور آپ ہی کی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ اب کوفہ والوں کے یہ خط و کتابت ہو رہی ہے، ان کے خط آ رہے ہیں، تو اس پر حسین رضی اللہ عنہ اس کی تاکید کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کوفہ میں جا کر حالات دیکھو کہ وہاں کے حالات کیا ہے۔ تو مسلم بن عقیل جو ہیں کوفہ پہنچتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں پر چھپ چھپا کر، کیونکہ وہاں کے گورنر جو ہے وہ یعنی کہ یزید کا گورنر تھا، اور ایسے شخص کا وہاں پر آنا کہ جو یزید کے یعنی کہ ان کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہو یا ان کے مخالف سمجھا جاتا ہو، یقینی طور پر اس کا یعنی کہ لوگوں کے سامنے جانا ممکن نہ تھا، تو چھپ چھپا کر کوفہ میں اپنے داخل ہوتے ہیں۔ لیکن کوفہ کے گورنر کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور آخر میں گرفتار ہوتے ہیں مسلم بن عقیل اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہیں تھی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا، اور کوفہ والوں کی طرف سے خط مسلسل آ رہے ہیں، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل تیاری کر رہے ہیں کوفہ جانے کی، اور نہ کہ صرف اکیلے ہیں بلکہ مدینہ سے نکلتے ہوئے اپنے خاندان کے بچوں عورتوں کو بھی ساتھ لیتے آئے۔ اب کوفہ جانے سے پہلے جب ان کی تیاری تھی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جلیل القدر صحابہ جو اس وقت تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے کس انداز سے بھرپور کوشش کی ان کو روکنے کی، اور ان میں جو بڑے بڑے شخصیات ہم کو نظر آتی ہیں، ان کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ جو ان کے تقریباً تیسرے نمبر کے بعد بھائی آتے ہیں، تو یعنی اور ان کے بھائی ہونا باپ کی طرف سے تھا، یعنی کیونکہ ان کی ماں حنفیہ تھی، تو انہوں نے خود جو ہے بڑی یعنی کہ بہت یعنی کہ اچھے الفاظ سے وصیت کی ایک چھوٹا بھائی ہونے کے لحاظ سے، اور کوفہ والوں کی حالت بیان کی کہ کوفہ والے کیسے لوگ ہیں۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک ان سے گفتگو کرتے رہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ کوفہ جانے کا ارادہ جو ہے اس کو چھوڑیں، اور اس طرح ابو بکر بن عبد الرحمن انہوں نے بھی اس چیز سے یعنی کہ ان کو آگاہ کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ بتایا کہ کوفہ کے لوگ آپ کے باپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کیا کر چکے ہیں۔ اس طرح آپ کے چچا زاد عبداللہ بن جعفر ان کی کوششیں، تو کہنے کا مقصد مختلف صحابہ حتیٰ اور بھی صحابہ، ابو سعید خدری، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی اور کئی صحابہ نے ان کو ہر طرح سے کوشش کی روکنے کی کہ وہ کوفہ نہ جائے، اور کوفہ والوں کی بدعہدی کی، غداری کی، اس طرح کی چیزوں کی یاد دہانی کروائی۔ لیکن اللہ کی تقدیر ہر چیز پر غالب ہوتی ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ارادہ یعنی کہ جاری رکھتے ہیں، اور اپنے خاندان کے بچوں عورتوں کو لے کر جو ہے وہ مکہ سے کوفہ کی طرف کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اب جب کوفہ سے کچھ فاصلے پر رہتے ہیں تو ان کو خبر ملتی ہے مسلم بن عقیل کے قتل ہونے کی۔ پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ کوفہ پر مکمل طور پر جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر ہے اس کا قبضہ ہے، اس کا کنٹرول ہے۔ اب وہاں سے انہوں نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو ہمیں آگے جانا مناسب نہیں، لیکن مسلم بن عقیل کے جو ان کے بھائی تھے اور ان کے بیٹے بھی، انہوں نے کہا کہ کیسے ہم اپنے باپ کا انتقام نہ لیں، ہم تو آگے چلیں گے اور جا کر جو ہے وہ اپنے باپ کا انتقام لیں گے۔ تو جس پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مل کر آگے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آگے چلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ کوفہ کے قریب پہنچ کر کیا ہوتا ہے کہ اب کوفہ کی طرف سے
यानी कि कोफा के गवर्नर की तरफ से लश्कर आते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों का मुकाबला करने के लिए, जिसमें सबसे पहले उमर इब्न साद बिन अबी वक़ास के जो बेटे हैं, कि चूँकि वहाँ के यानी कि आप कह सकते हैं कि चीफ़ कमांडर थे फ़ौज के, तो ये आते हैं और इनका मामला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के साथ बड़ा ही यानी अदब व एहतराम का रहता है और मुसालहत की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उनको पेशकश की कि मेरी 3 यानी कि पेशकशें हैं, उसमें से किसी एक को कबूल कर लो। कहते हैं कि या तो मुझे मदीना वापस जाने दो, या फिर मुझे यजीद के पास जाने दो, या फिर क्या है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ कूफा में नहीं जाता, मुसलमानों के किसी मुहाद पर जाता हूँ और वहाँ पर अल्लाह के राह में जंग व जिहाद करता हूँ और इन फितनों से दूर हो जाता हूँ। तो उमर बिन साद कहते हैं कि ठीक है, मैं भी लिखता हूँ कूफा के गवर्नर को, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, और तुम भी यजीद को लिखो और देखो कि क्या जवाब आता है। तो खैर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने ये चीज़ यजीद को ना लिखी और उमर बिन साद ने जो है कूफा के गवर्नर को ये बात पहुंचाई कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का ये मुतालबा है, 3 मुतालबे हैं, इन तीनों में से कोई एक मुतालबा कबूल किया जाए। और वो भी कूफा का गवर्नर भी इब्तदाई तौर पर तैयार हो गया कि वाकई ही ठीक है, अगर वो कूफा आने के लिए यानी कि कूफा का इरादा छोड़ते हैं तो हम उनको जाने देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बुरे साथी जो हैं वो इंसान की बदबख्ती का ज़रिया बनते हैं। तो चुनाचे यहाँ पर एक शख्सियत को हम जानते हैं कि जो शमर के नाम से जाना जाता है या उमर इब्न जौशन के नाम से जाना जाता है, दूसरी एक शख्सियत, तो ये उसके पास बैठे हुए थे उमर इब्न जौशन। तो उसने कहा कि कैसे तुम इस शख्स को छोड़ते हो कि जो तुमसे तुम्हारे यानी कि तुम्हारे ख़िलाफ़ है, अपोजिशन खड़ी की है और बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो चुनाचे इस शख्स ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भड़काया हुसैन के ख़िलाफ़ और कहा कि उसका मुकाबला करना चाहिए। तो चुनाचे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो है उसने फिर अमर बिन जौशन को भेजा और मज़ीद फ़ौज देकर, और कहा कि अगर उमर बिन साद जो है वो लैतो लाल करते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह से लड़ाई करने में, उसका भी सर काटो और हुसैन को भी कत्ल करो। और इस अंदाज से, क्योंकि ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के बारे में मारूफ़ है कि बड़ा ही बदमाश किस्म का आदमी था और उसका जुल्म, उसका सितम, उसकी इस तरह की बेईमानियाँ बड़ी वाज़ेह है तारीख़ में। तो खैर उसने इस तरह का आर्डर दिया और ये फिर फ़ौज आती है और ये आगे जो करबला का वाक़या पेश आता है, और करबला के वाक़े के हवाले से भी तारीख़ हमको बताती है कि उसमें जो है वो क्या है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोशिश करते हैं हालात को सुधारने की, हत्ता कि फ़ौज जो आती है उनका मुकाबला करने के लिए उनको बाकायदा तकरीर करते हैं और बताते हैं कि मेरे क्या फ़ज़ाइल हैं, मैं कौन हूँ और तुम किस से लड़ने के लिए आ रहे हो और मुझे कत्ल करने के क्या नतायज होंगे और इस तरह की सारी चीज़ें। तो जिन चीज़ों को सुनकर जो है कई लोग जो हैं वो उस फ़ौज का साथ छोड़कर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के साथ आ मिलते हैं, और बाकी लोग भी, उनके दिल में भी एक तरह का जो है वो रोब तारी हो जाता है। तो चुनाचे ये मुज़ाकरात चलते रहते हैं हत्ता के 9 मुहर्रम की शाम तक, और जब 10 मुहर्रम होती है तो उसकी सुबह ही फिर ये फ़ौज आ जाती है, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के घिरा कर लेती है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जो लड़ाई तकरीबन असर के बाद तक जारी रहती है। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के जो साथी हैं एक एक करके कत्ल होते रहे, शहीद होते रहे उनके सामने, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनके बचाव करते हुए, और आखिर में अकेले हुसैन रज़ी अल्लाह ताला बाकी रहते हैं। अब फ़ौज का हाल ये था कि कोई भी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार न था, कोई भी ये जुर्म अपने सर पे लेने के लिए तैयार न था। बल्कि यहाँ पर अजीब बात यह है कि इस जंग के दौरान ही नमाज का वक़्त होता है, तो नमाज के लिए जब कहा जाता है कि इमामत कौन करवाएगा, तो सभी ने मुत्तफ़िक़ होकर कहा कि आप इमामत करवाओगे। किन्होंने? जो आपसे जंग करने के लिए आए हुए थे, जो आपको कत्ल करने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर हम एक आगे चलकर बात करेंगे, बताएंगे कि बाज़ औक़ात सिर्फ़ बड़ों की पैरवी करना, सिर्फ़ उनके हुक्म व आर्डरों पर चलना इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है।
یعنی یہاں پر جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، کس بات کی دلیل ہے؟ ہاں، ان کے دل میں اس بات کا ایمان یقین ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہیں، افضل ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن صرف اور صرف ایک حکم آرڈر ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو خیر اس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے اس چیز کا۔ تو آخر میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے یہ جرم کیا، یا جو اس کام میں اس جرم کو اپنے سر پر اٹھانے والا تھا، سنان ابن انس نخعی، کہ یہ وہ شخص تھا جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا اور ان کا سر کاٹا۔ تو یہ تھا وہ کربلا کا واقعہ کہ جس کے یہ تفصیلات تھیں، اس کے یہ اسباب تھے، اور پھر اس کے بعد بھی جو واقعات ذکر کیے جاتے ہیں کہ یعنی کہ اس واقعے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کے پاس بھیجا گیا، اس نے اس کی جو ہے وہ توہین کی، اور ان کے خاندان کی توہین کی، ان کی عورتوں کی توہین کی۔ یہ بھی سارے وہ واقعات، قصے کہانیاں ہیں کہ جو تاریخ سے بالکل یعنی کہ جس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ تاریخی واقعات اس بات کی واضح ہم کو دلیلیں دیتے ہیں کہ واقعات اس سے برعکس ہیں۔ یہاں پر ہم یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ کربلا کے اس واقعے کے اندر یزید کا کیا کردار تھا۔ کربلا کے اس واقعے کے اندر یزید کا کیا کردار تھا؟ کیا واقعی ہی یزید کے حکم سے یہ چیز ہوئی ہے؟ ہم اگر تاریخ میں دیکھتے ہیں، تاریخی حقائق کو دیکھتے ہیں اور انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر یزید کا اس واقعے کے اندر اگر کوئی کردار ہے تو صرف اس حد تک ہے کہ جو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت دینے کا ان کو حکم دیا تھا، یا اس سے بیعت لینے کا مطالبہ کیا تھا، اس سے بڑھ کر اس کا کوئی کردار نہیں۔ اور یہ بیعت لینے کا مطالبہ بھی یہاں کربلا میں نہیں تھا، بلکہ کہاں پر تھا؟ مدینہ میں تھا۔ اور وہ بھی ہم ذکر کرائے ہیں کہ مدینہ کے گورنر کو کس طرح سے یزید کی طرف سے یعنی کہ ہدایات آتی ہیں کہ ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنا، ان کے اوپر سختی نہیں کرنا، اور یہ چیزیں۔ تو اگر یزید کا اس میں کردار ہے تو صرف اس حد تک نظر آتا ہے کہ اصل اس سارے مارکے کا، اس سارے جو معاملہ ہوا ہے، اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ بیعت نہ کرنا تھا، یا یزید کا مطالبہ تھا بیعت کا۔ باقی یہ فوج جس نے حملہ کیا، جس نے گھراؤ کیا، اور جس نے یہ سارا معاملہ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے ساتھ، یزید کی طرف سے کوئی اس طرح کا آرڈر ہو، یزید کی طرف سے اس طرح کا کوئی حکم ہو، ایسی کوئی دور کی بات نہیں ہے، اور نہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے۔ بلکہ اگر اس کے پیچھے کردار تھا تو صرف اور صرف وہ عبید اللہ بن زیاد کا، کوفہ کے گورنر، جس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ واقعی وہ ظالم بدماش آدمی تھا، اور اگر وہ افہام و تفہیم کرنا چاہتا تو یہ سارا مارکا، یہ خون ریزی نہ ہوتی۔ لیکن ایک طرف یعنی ہم یہاں پر ذکر کریں گے ایک آگے چل کر اس کے اسباق و دروس میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے پیچھے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اونچے مقامات دیے ہیں، کچھ کو نیک بختی کا مقام دیا ہے، اور کچھ کو بدبخت بنایا ہے۔ تو اصل بات ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ جبکہ یزید کے حوالے سے ہمیں یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، ہاں یہ ہمیں کس بات کی دلیل دیتا ہے؟ ان کا یہ مطالبہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یزید کے خلاف کوئی بغض، کوئی دشمنی، کوئی کینہ، کوئی ایسی چیزیں نہ تھیں۔ صرف بیعت ان کی نہ کی تھی کیونکہ سمجھتے تھے کہ وہ بیعت کے لائق نہیں ہیں، لیکن دل میں کوئی ان کے خلاف دشمنی ہو، بغض ہو، بلکہ ان سے کسی طرح کے خطرات ہوں، ایسی چیز ہوتی تو وہ کیسے یزید کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کرتے، کیسے اس چیز کا مطالبہ کرتے؟ تو ان کا اس بات کا مطالبہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یزید کے خلاف کوئی دشمنی، بغض کے اس طرح کے کوئی جذبات نہ تھے، اور نہ ہی ان کو یزید سے کسی طرح کے خطرات لاحق تھے۔ اور بذات خود یزید کا بھی یہ حال، تاریخی جو حقائق ہے کہ جب ان کو خبر پہنچتی ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تو سخت افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ان کو لعن طعن کی جاتی ہے، ان کو لعن طعن کرتے ہیں، اور اپنے حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے، ان کے جو اہل و عیال تھے، ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے جو ہم کو تاریخی حقائق بتاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو یزید کا اس واقعے کے اندر کردار ہے، نہ تو یزید کا اس میں حکم تھا، آرڈر تھا، اور نہ ہی
اس کی اس میں موافقت تھی، بلکہ معاملات اس کے ہم کو اس سے برعکس نظر آتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ تاریخی حقائق اس واقعے کے حوالے سے۔ باقی اس واقعے کے پیچھے ہمیں کیا دروس و اسباق ملتے ہیں، اس میں سب سے پہلا سبق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، جس طرح کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے، اللہ اپنی تقدیر جو اس نے لکھی ہے اس کو نافذ کرنے پر غالب ہے، اور اللہ کی تقدیر نافذ ہو کے رہتی ہے۔ اور حقیقت میں ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ، یہ کربلا کا یہ واقعہ اللہ کی اس تقدیر کا بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ کیسے اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس چیز کا ہونا، اور کئی صحابہ کے مشوروں کے باوجود، ان کی نصیحتوں کے باوجود، بلکہ بڑے اصرار کے ساتھ ان کو روکنے کے باوجود بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رکے، اور کوفہ والوں کی بغاوتیں جاننے کے باوجود بھی اس طرف سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ رستے میں جب پتہ چل بھی گیا کہ مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، تب بھی یعنی کہ ان مسلم ابن عقیل کے بیٹوں یا ان کے بھائیوں کے کہنے پر اپنا سفر آگے جاری رکھا۔ تو اس کے پیچھے ہمیں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ کی تقدیر کا غالب آنا، بلکہ آگے چل کر بھی جو واقعات ہم ذکر کر چکے ہیں کہ عمر بن سعد جو کمانڈر تھا، اس کا یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ افہام و تفہیم کا انداز اختیار کرنا، اور بلکہ ان سے پہلے ایک اور یعنی کہ کوفہ کے لشکر کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا، خر بن یزید جس کا کمانڈر تھا، اور بعد میں حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی آ ملا۔ انہوں نے بار بار حسین رضی اللہ عنہ کو وہیں سے واپس ہونے کا حکم دیا۔ تو کہنے کا مقصد، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کیسے جو ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اپنے سفر پر جاری رہے اور اس طرح بڑھتے رہے، اس میں ہمیں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ کی تقدیر کا غالب ہونا، اور اس تقدیر کے غالب ہونے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ بھی ہم کو نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اونچا مقام دینا تھا، اس کو وہ اونچا مقام مل گیا، اور کسی کی بدبختی اس پر مقدر تھی، شقاوت اس پر چھائی تھی، اور اس نے شقی بننا تھا، بدبختی اس پر چھانی تھی اور اس کو بدبخت بن گیا۔ اسی ضمن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ کے ہاں سعادت اور نیک بختی کا وہ بلند مرتبہ طے ہو چکا تھا کہ جس کے لیے کسی نہ کسی مصیبت آزمائش سے ان کو گزرنا تھا، مگر ان دونوں کو اپنے دیگر اہل بیت کے برخلاف ایسے موقع حاصل نہ ہو سکے تھے، کیونکہ اسلام غالب تھا اور مدینہ میں دونوں رہتے ہیں، عزت و وقار کی زندگی، عافیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اسلام کے اندر۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونچا مقام لکھا تھا، جس طرح کہ آپ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا بعض اوقات کو اونچا مقام لکھ دیتا ہے، اور اس اونچے مقام کو پانے کے لیے بندے کو پھر کسی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ تقدیر میں لکھا ہونا کہ ان کو اونچا مقام دینے کے لیے دونوں بھائیوں کو کسی ایسی آزمائش سے گزارنا۔ تو چنانچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا، جس طرح کہ معروف ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ کربلا کا واقعہ کہ جو حقیقت میں ان کی مقام مرتبے کی ایک رفعت کی بلندی کا ذریعہ تھا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر اس واقعے کے پیچھے اللہ کی حکمت نظر آتی ہے تو یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سعادت لکھی تھی، تو اس سعادت کے پیش نظر جو ہے ان کو یہ مقام حاصل ہوا، اور اس کے مقابل کچھ لوگوں کی بدبختی تھی، شقاوت تھی جو ان پر چھائی ہونی تھی، ان کا اللہ کے ہاں جرم تھا جو لکھا جانا تھا، ان پر وہ شقاوت جو ہے وہ غالب آنی تھی، اور اس میں خصوصاً عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر، اور اس طرح شمر اور عمر بن جوشن، یہ وہ بڑے بڑے کردار جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں آگے پیش تھے، ان لوگوں کی بدبختی تھی کہ جو ان پر چھانی تھی۔ تو یہ ہے اللہ کی تقدیر، جب اللہ نے جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس واقعے کے پیچھے جو بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ حق کی خاطر اور صحیح بات کی خاطر جو ہے اس کے لیے ڈٹ جانا، اس کے لیے ثابت قدمی سے بڑھنا،
اب یہاں پر حق کیا تھا؟ ہاں، حق یہ تھا کہ اس قدر جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں یزید جیسا شخص جو ہے وہ خلافت کے قابل نہیں تھا، اس کے لائق نہ تھا، اور بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اس چیز کے اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں یعنی کہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی حق ہو اور حقیقت ہو تو اس کے لیے ڈٹ جانا، حتیٰ کہ جان بھی قربان ہو جائے، تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے نیک بندوں کا، اولو العزم لوگوں کا، ان کا منہج، ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس واقعے کے پیچھے ہمیں برائی کا روکا جانا اور غلط چیز کا رد کیا جانا، اس کا بھی سبق ملتا ہے کہ جو یعنی کہ مسلمانوں کا ایک طریقہ کار چلا آ رہا تھا حکمران کی تعیین کا خلافت راشدہ میں، اس کو تبدیل کر کے جو کیسر و کسر کے نظام کو اختیار کیا جانا یقینی طور پر ایک وہ انداز ہے کہ جو غلط تھا، اور جس کی خاطر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ موقف رہا۔ اسی طرح جس بات کی طرح ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو دوسروں کے تابع ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو سیکورٹی فورسز کا جن کو نام دیا جاتا ہے، جو ان کو پولیس کہہ لیں، ان کو باڈی گارڈ کہہ لیں، ان کو اور کسی طرح کا نام دے لیں، کہ بعض اوقات یہ لوگ دین کو دیکھنے کے بجائے، اللہ کی رضا دیکھنے کے بجائے صرف اپنے بڑوں کے حکموں کو ماننا، یہ سمجھتے جانتے ہوئے بھی کہ حکم غلط ہے اور یہ ظلم ہے اور ناجائز ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اس واقعے کے اندر اس چیز کو کھلے طور پر، واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا جرم ہے، نواسہ رسول کے قتل کو معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا ایک یعنی کہ جریمہ ہے، لیکن چونکہ آرڈر تھا، اور آج یہی اس طرح کے لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں تو آرڈر ہے، تو یہ آرڈر جو ہے اس کا کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تم کن کے آرڈروں پر چل کر کیا ظلم کرتے رہے ہو، اور کن کے آرڈروں پر چل کر تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور بات صرف یہی نہیں، قرآن میں اللہ اس چیز کا ذکر کیا ہے، قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، کہ قیامت کے دن یہ بدبخت کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی، ان کے پیچھے چلے، انہوں نے وہ حکم دیا تھا، ہم ان کے حکم کے تابع تھے۔ اور اس لیے علماء نے، فقہاء نے باقاعدہ اس چیز کو یعنی کہ فقہ میں اس چیز کو بحث میں لائے ہیں کہ اگر کسی کو حکم دیا جائے کہ فلاں کو قتل کرو، اور پتہ ہے کہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں، تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کا حکم مانتے ہوئے اس کو قتل کرے، چاہے اس کو اگر کہہ دیا جائے کہ تم اس کو قتل نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کیا جائے گا، تو تب بھی جائز نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی معصوم شخص کو، کسی بے گناہ کو قتل کرے۔ تو علی کل حال یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ظالم، مجرم، طاغوت، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بے گناہوں کو، ان کے اوپر اپنے لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ جو ان پر مسلط ہوتے ہیں بھی ہمیں تو آرڈر ہے، ہم تو آرڈر پورا کر رہے ہیں۔ آرڈر اگر غلط ہے، گناہ کا ہے، جرم کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں پر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ تو یہ بڑے بڑے ہمیں سبق ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اور بہت سی چیزیں ہیں اس واقعے کے پیچھے جو ہم سوالات کے اندر لائیں گے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ الحمدللہ شیخ، کافی مفید رہا آج کا درس، بہت سی نئی چیزیں بھی الحمدللہ سیکھنے کو ملیں۔ شیخ سوالات کافی زیادہ ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ شیخ یوٹیوب پر 2 سوال آئے ہیں، دونوں تقریباً سیم ہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شیخ جو لوگ قصوروار تھے اس میں، تو پھر یزید نے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ اور بالخصوص اب ان کا سوال ایک بھائی کا اسی میں ایڈیشن میں یہ ہے کہ کوفہ کے گورنر کو سزا کیوں نہیں دی، اور اگر اس کا پتہ ہی تھا کہ وہ صحیح نہیں ہے تو اس کو فوری طور پہ ہٹایا کیوں نہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اعتراض پیدا کیا جاتا ہے یزید کے حوالے سے کہ اگر یزید واقعی ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے اوپر رضامند نہ تھا، بلکہ جس طرح کے بعد روایتوں میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس کو اس چیز پر جو ہے پریشانی ہوتی ہے،
اور اس چیز پر ناراض ہوتا ہے تو اس نے قتل کیوں نہ کیا؟ حقیقت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لاپرواہی ہوگی، یا اس نے دیکھا ہوگا، یعنی کہنے کو کہہ سکتا ہے کوئی دوسرا شخص کہ ممکن ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ اس کے خلاف ایک محاذ تھا جو ختم ہو گیا، تو اس وجہ سے اس نے اس گورنر کا کوئی مواخذہ نہ کیا، اور نہ ہی اس کی پکڑ کی، نہ اس کو کوئی انعام دیا اور نہ اس کو سزا دی، یعنی اس بنیاد پر کہ اس نے جو کر دیا ہے وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ علی کل حال واقع ہی، اس لیے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے یزید کے حوالے سے، نہ تو ہم وکالت کرنے بیٹھے ہیں کہ اس کو ایک سچا ثابت کرے، اور نہ ہی ہم اس کو کوئی کافر منافق یا کوئی زندیق جو ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ ہاں اس کے اچھی چیزیں بھی ہیں اور اس کے کچھ معاملات غلط بھی رہے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو اس لیے یعنی ہر انسان کا معاملہ اور جو کر چکا اللہ کے ہاں لے کے پہنچ چکا، اور اصل بات جو ہے قیامت کے دن ہمیں اس بات کا سوال نہیں ہوگا کہ یزید صحیح تھا یا غلط تھا، ہم سے اس بات کا سوال نہیں ہوگا کہ تم نے یزید کو گالی گلوچ کی یا نہیں کی، تم نے اس کو کافر منافق کہا یا نہیں کہا، لیکن اگر ہم اس کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کہتے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ ایسا نہیں ہے تو اس پر ہمیں ضرور سوال ہوگا، اس پر ہمارا ضرور حساب ہوگا۔ اس لیے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور واقعی ہی یہ سوال جو اٹھایا گیا یہ حقیقت میں تاریخ میں اور اعتراض کرنے والے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر واقعی ہی وہ اس چیز پر خوش نہ تھا، اس چیز پر رضامند نہ تھا، تو اس نے یعنی حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والوں کو سزا کیوں نہ دی، ان کی پکڑ کیوں نہ کی۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اس موقع پہ بالخصوص جس انداز سے غم منایا جاتا ہے یا جو تعزیت منائی جاتی ہے، تو یہ کس حد تک شیخ ٹھیک ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے پہلی بات ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ کوئی شک نہیں تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے، ان کی شہادت جو ہے بہت مظلومانہ ہے، جس میں کسی مسلمان کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور نواسہ رسول ہونے کے حوالے سے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کے حوالے سے اس طرح کی شخصیت کا اس انداز سے شہید کیا جانا کوئی شک نہیں کہ ظلم ہے، ستم ہے اور مظلومانہ شہادت ہے، اس پر ایک غم افسوس ہے۔ لیکن غم افسوس ٹھیک ہے، آج 1400 سال کے بعد بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ غم افسوس دلوں میں رہے گا، ہم اس کو چیخ چلا کر، جسموں کو پیٹ کر، جسموں کو چھلنی کر کے، زخمی کر کے اور اس طرح کے شور شرابے کر کے اس کا اظہار کرنا، ہاں یہ وہ چیز ہے جسے نوح و کنا کہا جاتا ہے، جسے نیاحہ کا نام دیا جاتا ہے، جس کے کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور جس کے کرنے والوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں یہ نوح و کنا کرنا، ماتم کرنا یہ عورتوں کے کام ہوتے تھے، مرد کرتے ہی نہیں تھے اس طرح کے کام، مردوں کی مردانگی ہی کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ نے اس لیے عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ عورت جو اس طرح کے کسی غم کے موقع پر یا افسوس کے موقع پر جو ہے وہ ماتم کرتی ہے، چیخ و پکار کرتی ہے، اگر وہ اس سے توبہ طائب نہیں ہوتی تو قیامت کے دن اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ تیسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں ان کے جو جاہلیت کے کاموں میں سے کام باقی رہیں گے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، کہ کسی مرنے والے پر ماتم کرنا، اگرچہ میت سامنے پڑی ہو تب بھی ماتم کرنا جائز نہیں، چیخنا چلانا، جسموں کو پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، گلے پھاڑنا تب بھی جائز نہیں۔ ہاں آنسو بہا سکتے ہیں کہ جو ایک طبی طور پر غم کا انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام آپ کے ہاتھوں میں فوت ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، صحابہ آپ کے پاس تھے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو آپ مانتے ہیں کہ یہ وہ فطرت ہے، وہ محبت ہے، فطری محبت جو اللہ نے بندے کے دل میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر پکڑ نہیں کرتا۔ آپ زبان کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے تو اس پر جو زبان سے بولی جاتی چیزیں، اور آپ فرماتے کیا ہیں؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کے فوت ہونے فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَلَىٰ فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ ابراہیم ہم تیرے فراق پر جو ہے غمزدہ ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو طریقہ کار ہے غم منانے کا، کہ دل میں غم ہو، نہ کہ بازاروں میں چیخنا چلانا اور پیٹنا اور گلے پھاڑنا اور یہ چیزیں کرنا. یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے منہج کے خلاف ہیں. ایسا کرنے والوں پر لعنت ہے، ایسا کرنے والوں کو جاہلیت کا نام دیا گیا ہے، ایسے کرنے والوں پر کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. بارک اللہ فیک شیخ. شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ 10 محرم کی مناسبت سے ہمارے ہاں کھانا پکایا جاتا ہے، تو شیخ یہ کھانا پکانا اور اس کا کھانا کھانا یہ کیسا ہے؟ 10 محرم کے حوالے سے جو کھانے بنتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کھانے کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان جن کے سامنے ان کو شہید کیا گیا تھا، کیا انہوں نے بھی یہ کام کیے تھے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے خاندان کے عورتیں بچے سبھی کے سبھی الحمدللہ زندہ رہے تھے. کسی بچے کو قتل نہیں کیا گیا، کسی اور کو قتل نہیں کیا گیا، اور ان کے خاندان کے اور بھی بہت سے لوگ تھے. ان کے خاندان کے علاوہ ان کے بہت بڑے عقیدت مند، بہت بڑی تعداد عقیدت مندوں کی صحابہ کرام میں سے یا اور لوگوں میں سے. تو کیا ہمیں ان کی تاریخ میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ ان کی شہادت کے دن 10 محرم کو جو ہے وہ کھانے بناتے ہوں اور کھانے تقسیم کرتے ہوں، اس طرح کے کام کرتے ہوں؟ اگر نہیں تھے تو اس کا مطلب کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بے بنیاد ہیں. اگر یہ کام خیر کا ہوتا تو سب سے پہلے وہ لوگ کرتے. دوسری بات کہ یہ کھانے صرف عام کھانوں کی حیثیت سے نہیں ہوتے، یہ کھانے باقاعدہ طور پر نظر و نیاز کی شکل میں ہوتے ہیں کہ سیدنا حسین کی نظر ہے، امام حسین کی نظر ہے، فضل ابن عباس کی نظر ہے، فلاں کی نظر ہے. یہ ان کی نظروں کے انداز سے ہوتے ہیں. یعنی بجائے کہ اللہ کے نام کی نظر ہو، اللہ کے ان بندوں کی نام کی نظر، اور اللہ کے سوا کسی اور کی نظر ماننا کیا ہے؟ شرک ہے. اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر دی گئی ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب مردار کا ذکر کیا، بہے ہوئے خون کا ذکر کیا، سور کا ذکر کیا، اس طرح کے حرام چیزوں کا ذکر کیا، تو ساتھ یہ بھی فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس طرح سور حرام ہے، مردار حرام ہے، ایسے ہی وہ بھی چیز حرام ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر دی گئی ہو، غیر اللہ کے لیے نظر نیاز دی گئی ہو. اس لیے یہ نظر نیازیں جو غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہیں اسی طرح حرام ہے جس طرح سور حرام ہے. تو جو لوگ سور کھانا چاہتے ہیں اس کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں وہ یہ بھی کھا لیں. جو مردار کھانے کے قائل ہیں وہ یہ نظر نیازیں بھی کھا لیں. ورنہ اس کا حکم قرآن میں یہ ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر چیز دی گئی ہے اس کے نام کی نظر نیاز ہے. اس کا حکم وہی ہے جو سور مردار کا ہے. تو ان چیزوں کا پکانا بھی صحیح نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور ان کا جو غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز دی جاتی ہے ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک شیخ. شیخ ایک بھائی نے اگلا سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے ابھی ماتم کا ذکر کیا، تو جو ابھی 10 محرم میں ان کی تقریب ہوتی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے تو اس میں خالی شریک ہونا اس اعتبار سے کہ بس دیکھنا، تو کیا اس میں بھی کوئی گناہ ہے؟ بھائی کا سوال بہت اچھا ہے اور ہر موقع پر ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کون سا ماتم کر رہے ہیں، ہم کون سا پیٹ رہے ہیں، ہم تو صرف کھڑے دیکھ رہے ہیں. بھی اگر آپ دیکھنے والے نہ ہوتے تو پیٹنے والے بھی نہ پیٹتے. ہاں پیٹنا ہوتا تو اپنے گھر میں بیٹھ کر پیٹتے، گلی بازار میں نہ نکلتے. وہ گلی بازار میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ لوگ ان کو دیکھ کر ان کی مجلسوں کو، ان کی محفلوں کو رونق دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تب جو ہے وہ بازاروں میں نکلتے ہیں. ورنہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر اسی 10 محرم کو سبھی سنی، سبھی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ بازار میں دیکھنے نہ نکلے تو دیکھیں کہ پیٹنے والے پھر کتنے اپنے آپ کو پیٹتے ہیں. تو حقیقت میں ان کا کام صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے. ورنہ اگر ان کو حقیقی غم ہوتا نا تو حقیقی غم منانے کا طریقہ پھر یہ تھا کہ جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کربلا کے صحرا میں وہ وہاں پر تھے، یہ بھی کسی صحرا میں نکلے کہ جہاں ان کو پینے کو پانی بھی نہ ملے، وہاں جا کر پیٹیں، وہاں پر اپنے جا کر جسموں کو کاٹیں، تب جو ہے پتہ چلے کہ واقعی ہی یہ کتنے سچے ہیں، کتنی ان کی سچی عقیدت ہے. لیکن یہ صرف ڈرامہ بازیاں ہیں جو لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں، اور بلکہ اس کے پیچھے بڑی ان کی اپنی روزی لگتی ہے. آج میں ایک شیعہ ذاکر کا کلپ سن رہا تھا
کہتا کہ ذاکروں کی کیا کمائی ہوتی ہے، کیا چاندنی بنتی ہے اس موقع پر کہ 35 لاکھ کی ان کی جو ہے وہ ایک ایک مجلس ہوتی ہے۔ تو جن کی اتنی بڑی کمائی ہو رہی ہو تو ان کو وہ کیوں چھوڑیں گے؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ ان کے ان محفلوں کے مجلسوں کی زینت بنتے ہیں، ان کی رونق بنتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو تبھی وہ آ کے بازاروں میں کام کرتے ہیں، ورنہ تو ان کو گھر میں بیٹھ کر پیٹنا چاہیے یا کسی صحرا میں نکلنا چاہیے، جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد تو یہ ساری ڈرامہ بازیاں ہیں، ان ڈراموں کو کامیاب بنانے والے ہم لوگ ہیں، اور اس میں ہمیں آگے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ان محفلوں میں جانے والے، ان مجلسوں میں جانے والے، چاہے دیکھنے کے لیے صرف جانے والے ہوں، وہ ان کے اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ کس لیے برابر کے شریک ہیں؟ کس لیے کہ انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ومن اعان صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس طرح روایات میں ہے کہ جس نے کسی بدعتی کو کسی لحاظ سے سپورٹ کیا، چاہے جا کر کھڑا ہو گیا اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، تب بھی اس نے اسے بدعتی کی، اس کی مدد کی اس بدعت کے کام میں، تو آپ کیا پاتے ہیں کہ اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی ہے۔ تو اسے نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا سا جرم ہے، بلکہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جو وہ کر رہے ہیں، یہ کرنے والے، یہ دیکھنے والے بھی اس کے اندر، اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ شیخ اگلا سوال ایک بھائی نے کیا ہے کہ میری شادی کی ڈیٹ طے ہوئی ہے، لیکن ابھی کسی دوست نے اس کو کہا ہے کہ محرم میں شادی نہ کرو کیونکہ منحوس مہینہ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اللہ کا احسان ہے بندوں پر کہ اللہ نے بندوں کے لیے کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی رات منحوس نہیں رکھا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے ہر وہ وقت بابرکت وقت ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں، نیکی میں گزرے، اور ہر وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے کہ جو وقت وہ کسی برائی میں، گناہ میں، اللہ کے نافرمانی میں گزارتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اوقات جو ہیں سبھی کے سبھی برکت کے ہیں، خیر کے ہیں، اس میں کوئی نحوست کا پہلو نہیں ہے، لیکن انسان خود ہیں کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے اوقات کو، اپنی جگہوں کو منحوس بنا لیتے ہیں۔ جس طرح کہ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، ان کے اوپر طوفان جو ہے فی یوم نحس مستمر، کہ وہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن، یعنی کہ منحوس دن میں ان کے اوپر جاری رہا۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ نحوست ان کی اپنے شرک کفر کی وجہ سے تھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے تھی۔ اس لیے اللہ کے فضل توفیق سے، اللہ کے انعام سے، اللہ کے مہربانی سے کوئی ایسا دن، کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسی رات نہیں کہ جو منحوس ہو۔ اللہ نے سبھی اوقات کو خیر و برکت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس میں کوئی خوشی منانا، کوئی شادی نکاح نہ کرنا، کوئی اس طرح کے کام نہ کرنا، یعنی اس کو منحوس سمجھنا، ہم پہلی بات تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کلچر ہم کو کہاں سے ملا ہے۔ قرآن اور حدیث میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر حوالے سے کوئی ایسی نحوست کا بیان ہو۔ اور ویسے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے 50 سال بعد ہوئی ہے۔ آپ 11 ہجری کو فوت ہوتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو 61 ہجری کو ہوتی ہے، تو جو ایک واقع ہی آپ کے 50 سال بعد ہو رہا ہے، وہ کیسے جو ہے قرآن و حدیث میں منحوس بن جائے؟ تو یعنی کہ شرعی طور پر بھی، دلیل کے طور پر بھی، عقلی طور پر بھی کسی لحاظ سے دل میں یہ چیز مانی جانے والے ہے ہی نہیں۔ تو یہ کلچر پھر ہم کو کہاں سے ملا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرتے؟ یہ پھر ہمیں اسی قوم سے ملا ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جہالتوں کی وجہ سے، قرآن و سنت کی دوری کی وجہ سے کس قدر اس طرح کے غلط تصورات، غلط عقائد اور غلط چیزیں ہمارے ماحول معاشروں پر چھا چکی ہیں کہ جس کا نہ کہ صرف کوئی دین سے تعلق نہیں بلکہ دین کے سراسر خلاف ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا حقیقت میں اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے کہ تم نے اس کو منحوس بنایا تو کس بنیاد پر بنایا۔ اس مہینے کے اندر کوئی خوشی منانے سے اپنے آپ کو روکنا، چاہے وہ شادی بیاہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کو حرام قرار دینا، اس کو ناجائز قرار دینا، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس کو حرام کیا تو کہاں سے کیا، کس نے تم کو کہا اس کو حرام کرنے کو۔ تو جن کے پاس جواب ہیں وہ اس مہینے کو حرام قرار دیں، اس مہینے کو منحوس قرار دیں، اس مہینے میں شادی بیاہ کو حرام قرار دے لیں۔ جن کے پاس جواب نہیں ہے وہ پھر اپنے ایمان کی فکر کریں
اور قرآن و سنت کی طرف لوٹیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ اگلا سوال ایک بہن کی طرف سے آیا ہے کہ ان مجمعوں میں 10 محرم کی جو مجمع ہوتی ہے ان میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کی جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا ہے؟ حقیقت میں یہ موضوع بہت لمبا تھا، لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا تھا اس لیے باقی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں مل سکا کہ اصل یہ ساری ڈرامہ بازی کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ یعنی 1400 سال کے بعد بھی یہ سارا ڈرامہ جاری ہے، یہ ماتم، یہ پیٹنا پٹانا، یہ تعزیہ، سارا کچھ اصل اس کے پیچھے مقصد یہی ہے جو بہن نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر مقصد جو ہے وہ صحابہ کرام پر تان بازی کرنا اور اس کے لیے ڈرامے رچانا، اور سال میں کم از کم کچھ دن اس طرح کے بازاروں میں نکل کر ان کے اوپر لان تان کرنا، تبرے کرنا، اصل مقصد اس کے پیچھے یہ ہے۔ یہ نہیں کہ ان لوگوں کو امام حسین سے بڑی کوئی عقیدت محبت ہے اور بڑا ان کو غم ہے، بلکہ تاریخ کے اگر دریچوں میں جا کر دیکھو، تاریخ کے حقائق پڑھ کر دیکھو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اصل قاتل یہی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کوفہ میں آتی ہے ان کی شہادت کو کچھ عرصہ کے بعد، تو کوفہ والوں کو پتہ چلتا ہے تو کسی گلی محلے سے ان کو گھر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ تو پوچھا یہ رونے کی آواز کس پر ہے، کس چیز پر ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ رو رہے ہیں امام حسین کی شہادت پر۔ تو فرماتی ہیں کہ عجیب لوگ ہیں کہ کل میرے بھائی کو قتل کرتے ہیں اور آج ان پر رو رہے ہیں، یہ ان کی گواہی ہے، ان کی تو کہنے کا مقصد یہی ان کے قاتل ہیں جو آج ان پر پیٹ رہے ہیں۔ اور اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان بدبختوں کو سزا دے رکھی ہے کہ قیامت تک اپنے آپ کو پیٹتے ہی رہیں۔ تو خیر جو بھی ہے، تو اس لیے اصل جو اس کے پیچھے جو ایشو ہے، اصل اس کے پیچھے جو مقصد ہے ان کا کہ اس موقع کو یعنی کہ اس کو ایشو بنا کر صحابہ پر لعن طعن کرنا، ان سے تبرہ بازی کرنا، اس طرح کے کام کرنا، اصل کام ان کا یہ ہے۔ اور یہ کام کیسا ہے اس کے بارے میں حقیقت میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہر عقل مند مسلمان سمجھتا ہے کہ جو ابوبکر صدیق کو مرتد کافر قرار دے، اس کو گالی دینا ثواب سمجھے، عمر فاروق کو گالی دینا ثواب سمجھے، وہ کیا شخص ہے، وہ کون سا آدمی ہے۔ اور اصل ان کا صحابہ اکرام کو لعن طعن کرنے کا مقصد پورے دین کی بنیادیں اس کی جڑیں کاٹنا ہے، کیونکہ جب دین ان صحابہ سے ہم کو ملا ہے تو اس لیے ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان صحابہ کو گرا دو، ان کو مرتد بنا دو، ان کو کافر قرار دے دو، تاکہ اگر یہ بے اعتبار ہو جائیں گے، ان سے اعتماد ختم ہو جائے گا تو پورا دین ہی برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصل اس کے پیچھے سازش یہ ہے۔ تو ضرورت ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی، اور اس یعنی کہ جو حکم پوچھا ہے، اس حکم کے حوالے سے آج تک علماء اسلام ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ان صحابہ کو لعن طعن کرنے والا کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کہ جو قرآن کو جھٹلا رہا ہے، احادیث کو جھٹلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں جنتوں کی بشارتیں ان کو دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے دے دی تھیں، قرآن جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم کے ان کے لیے ان کے وعدے کر رہا ہے، ان کے فیصلے کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اوپر راضی ہو گیا، تو ان کو اگر کوئی کافر قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کو، اللہ کو جھٹلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہا ہے اور ان کو جھٹلا رہا ہے، اور قرآن و سنت کو جھٹلانے والا کافر ہے، چاہے وہ یعنی کہ اس طرح کے کچھ بھی کر لے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں، اس کے پیچھے سازش بھی کیا ہے، مقصد بھی کیا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی کیا ہے۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ سوالات ابھی بھی کافی زیادہ آ رہے ہیں لیکن ٹائم کافی ہو گیا، تو آخری سوال رکھتے ہیں آپ کے پاس سامنے۔ شیخ ایک سوال یوٹیوب پر آیا ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو جنت میں تو ویسے ہی سب نوجوان ہوں گے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت کے ہی سردار ہیں؟ اس میں کوئی غلط تو نہیں؟ بارک اللہ فیکم، سوال اچھا ہے کہ جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے تو پھر بوڑھے تو ہوں گے نہیں، تو سبھی جنت والوں کو سردار ہوں گے۔ حقیقت میں ان کی یہ سرداری اس لحاظ سے کہ ان کی شہادتیں چونکہ جوانی میں ہوئی ہیں، تو اللہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونا، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں نوجوانی میں دنیا سے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، دنیا سے نوجوانی کے ہاتھ میں چلے گئے، تو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی سرداری ایسے نوجوانوں پر ہوگی۔ ہاں ورنہ تو آپ کہہ سکتے تھے
کہ جنت والوں کی سردار ہوں گے، شباب کا یا نوجوانوں کا ذکر نہ آتا، لیکن جو شباب یا نوجوانوں کا ذکر آتا ہے اس کے پیچھے اللہ عالم یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا سے نوجوانی کے حالت میں فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کہا اور سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور دشمنوں کی سازشوں کو بھی سمجھ کر ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس طرح کے دشمنوں کے ہمارے ماحول معاشروں پر جو ان کی سازشیں، ان کے پراپیگنڈے، ان کے کلچر جو چھائے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کے ان غلط سازشوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔